اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ ناظرین کی خدمت میں عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج چوتھا روزہ ہے اور آج ہم چوتھے پارے کے جو مضامین ہیں اور ان کا جو خلاصہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم قرآن حکیم کا ایک مکمل طور پہ جو مفہوم ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ ہر روز ایک پارہ جو ہے اس کا خلاصہ ان ولاغ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش ہے تاکہ ہم اس کتاب زندہ کو سمجھ سکیں کہ اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے، اور تاکہ ہم اپنی زندگی کو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ چلا سکیں۔ چونکہ ہر پارے میں مضامین بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر تمام آیات کا مفہوم بیان کرنا شروع کیا جائے تو ولاغ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ اہم جو مضامین ہیں، خصوصاً وہ احکامات جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، جو آیات محکمات ہیں، جو کمانڈز ہیں، جن کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، ان کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور جو آیات متشابہات ہیں یا اقوام سابقہ کے جو واقعات ہیں ان کا سرسری سا جائزہ لیا جائے۔ باقی آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ زیادہ بہتر ہے کہ پورے پارے کا مفہوم ترجمہ آپ پڑھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ یہ اس چیز کی آگاہی ہو سکے کہ کتاب اللہ میں اس پارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب آج کے جو چوتھے پارے کی جانب۔ یہ جو چوتھا پارہ ہے اس میں 132 آیات ہیں، 14 رکوع ہیں، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیات 92 سے 200 ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ نساء کی کچھ آیات ہیں۔ تو یہ جناب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلی آیت کے نام پہ ہی سورہ کا نام ہوتا ہے، وہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں جب تک تم محبوب ترین چیز کو خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں خدا کی راہ میں وہ دینی چاہیے، جو ناکارہ چیزیں ہیں، جو فضول چیزیں ہیں، جو ہم نے پھینکنی ہیں، جو ہماری کسی کام کی نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اعتراض کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ آیت 96 میں یہ کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کہ یہ خدا کا پہلا گھر ہے اور یہ سارے جہان کا مرکز ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ دنیا میں پہلا گھر جو خدا کا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور اس کے بعد آگے جا کے جو ہے وہ اہل کتاب کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اور پھر بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے 103 آیت اس سورہ آل عمران کی، اکثر آپ نے سنی ہوگی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ تو فرقہ بازی سے، تفرقے بنانے سے، گروہ بندی سے قرآن نے سختی سے منع کیا ہے۔ ہماری ایک ہی پہچان ہونی چاہیے اور وہ ہے مسلمان، اور قرآن نے اس پہ جو ہے وہ کئی مقامات پہ ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم لوگ سب بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ہو گئی، تو اب آپس میں جو ہے وہ تفرقہ بازی نہ کرنا۔ اور اس کے بعد آگے پھر اس چیز کو کہا ہے 105 آیت میں کہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے تھے، کیونکہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر اس کا آیت کے آخر میں آتا ہے کہ یہ عذاب عظیم ہے۔ تو اختلاف آپس میں جو لڑائی جھگڑا یہ ایک عذاب کی ہی صورت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 110 آیت میں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نے نیکی کا کام کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو بہترین امت تبھی بن سکتی ہے کہ جب وہ تفرقہ بازی سے بالا تر ہو جائے۔ اس کے بعد 114 آیت میں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، بھلائی کا کام کرو، اور ایسا کرنے والے جو ہیں وہ صالحین جو ہیں وہ مومنین ہیں۔ اور اس کے بعد 117 آیت میں کہا گیا کہ مومنین کو کہا گیا ہے کہ اپنے جو خصوصی راز ہیں ان میں دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ رازدان نہ بناؤ۔ اور یہ جدید دور میں بھی ہے، ہر ریاست جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے راز جو ہیں وہ اس کے اپنے لوگوں تک ہی رہے۔
اور اس کے بعد اس سورہ میں جنگ بدر کا اور جنگ احد کا ذکر آتا ہے. جنگ بدر میں خدا کی تائید و نصرت کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل دی گئی ہے. پھر 130 آیت میں ربا اور سود کھانے سے ایک بار پھر جو ہے وہ منع کیا ہے. 132 آیت میں کہا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو. قرآن میں بہت آیات آتی ہیں اس حوالے سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو. پھر اللہ کن سے محبت کرتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور ہم وہ کام کریں تو پھر ہم ظاہر کامیاب ہوں گے. تو یہ آیت 134 میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فراخی اور آسودگی میں، تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اور پھر آگے ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا 139 آیت میں کہ تم ہمت نہ ہارو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو پہلے مومن کی وہ کچھ خوبیاں بتائی بھی، اور یہ بہت زیادہ قرآن میں مومن کے حوالے سے آتا ہے. تو وہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو پھر یہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے دنیا میں. اور پھر 142ویں آیت میں پھر یہ کہا گیا کہ پھر یہ گمان نہ کرو کہ تم یوں ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ جب تک تم نے جہاد اور صبر سے کام نہ لیا ہوگا. اور یہی بات جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 214 میں بھی آئی تھی، آپ نے ملاحظہ کیا. اور پھر 144ویں آیت بہت ہی اہم آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے قبل بھی بہت سے رسول آئے ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو جو لوگ دین کو چھوڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور یہ ایسی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف آوری ہو گئی تو سب صحابہ جو ہے وہ بہت غمزدہ تھے. تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو خطاب کیا، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، اس سے صحابہ جو ہے ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا. اور پھر آیت 145 میں ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے. تو اس میں بہت سی کنفیوژنز ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اگر وقت لکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، تو اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہے، قاتل کو تو پھر معاف کیا جائے. تو اس کو اس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ زندگی اور موت خدا کے طبی قوانین کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین لکھ دیے ہیں، سب کچھ ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ کسی کی عمر کم یا زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق، جس کا ذکر آگے 35/11-35 سورہ میں آتا ہے. تو یہ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے کہ جب ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ زندگی موت جو ہے وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین اصولوں کے مطابق ہوتی ہے اور وہ بدلتے نہیں. خدا اپنی سنت نہیں تبدیل کرتا. اور اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وی ریڈ دی بک آف نیچر، وی ڈونٹ رائٹ اٹ. تو ہم اس کو صرف اس کے مطابق اپنی زندگی بدلتے ہیں. پھر اس کے بعد 150 آیت میں آتا ہے کہ اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے، وہ مولا ہے، اور پھر اس کی تم اطاعت کرو. اور آگے جا کے پھر 152 آیت میں ایک بار پھر جو ہے وہ جنگ بدر کے جو واقعات ہیں اور ان کی تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے. اور پھر 164ویں آیت بہت ہی اہم آیت ہے اس سورہ آل عمران کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ احسان کیا، ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا، وہ ان آیات ان پہ تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں. ان کی آمد سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جہاد کی آیات کچھ آتی ہیں، جو جہاد سے لوگ بھاگنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا، اور شہید کی عظمت اور شہید زندہ ہے اس کا حوالہ ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت 173 وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس پہ پورا بھروسہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کسی کے پاس قوت نہیں ہے. اور جب ہمارا اس پہ بھروسہ ہوگا تو ہم دنیا میں ہر جگہ کامیاب ہوں گے. تو اس کا مفہوم اس طرح سے اگر ہم سمجھیں تو ہمیں اور بھی جو ہے وہ اس آیت کو پڑھنے کا مزہ آئے گا. پھر 177 آیت میں ہے کہ جو لوگ ایمان کے بدلے
کفر خرید لیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر 180 میں پھر وہی جو مال و دولت رکھنے کے باوجود بخل کرتے ہیں، وہی مال و دولت ایک توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب تک جو چوتھے پارے میں ہم آئے ہیں، جو خدا کی توحید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جہاں پہ ذکر آتا ہے، کچھ آئلی قوانین کا آتا ہے، اور بار بار اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھتے جائیے کہ اس طرح سے قرآن جو ہے وہ ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ اور پھر 185 آیت میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ذی روح جو ہے اس نے مرنا ہے، یعنی سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ ایون جو سنگل سیل ہے، یونی سیل ہے، ایک خلیہ ہے، خلیہ کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے قرآن نے رکھی ہے، اور یہ واقعی سب اس سے آگاہ ہے۔ پھر 186 ہے کہ آپ کی مالوں اور آپ کی جانوں سے جو ہے وہ آزمائش ہوگی۔ اور پھر 187 میں ہے کہ یہ پوری جو کائنات ہے، زمین آسمان ہے، یہ خدا کی ہی مکمل بادشاہت ہے، اور خدا کا اس میں مکمل جو ہے وہ کنٹرول ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد دو بڑی امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں، 190 اور 191، اکثر اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بننے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جو سائنٹیفک ریسرچ میں آتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، تو خدا نے کہا ہے ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اگلی آیت دیکھیے 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے۔ تو ذکر سے مطلب صرف وہی نہیں ہے کہ اللہ ہو کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، علی جنوبہم ویتفکرون، وہ فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، یعنی اٹھتے بیٹھتے وہ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے اس کائنات کو عبث نہیں بنایا اور ہمیں عذاب سے بچا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ سائنسی تحقیق کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک مسلمان سائنٹسٹ جو ہے وہ جب سائنسی تحقیق کر رہا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سینوپسس لکھتا ہے، ریفرنس وہ لیتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تھیوریز دیکھتا ہے، پھر وہ کوئی انوینشنز کی طرف جاتے ہیں، تو یہ جو آیت 190 اور 191 ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ کے ذکر کو کائنات کی غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے۔ پھر 192 آیت سے 194 آیت جیسے سورہ ختم ہو رہی ہے تو اختتام میں وہ دعائیں آتی ہیں، آرزویں آتی ہیں کہ اے رب ہمیں نقصان سے بچانا، ہماری مدد کرنا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، وہی جو آرزویں دعا کی صورت میں آتی ہیں، اور تمام قرآن کی دعائیں اجتماعی نوعیت کی ہیں۔ اور پھر 195 آیت میں کہا گیا کہ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو یہ یونیورسل ہے، یہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، اور اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے تو ان کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اور آخری آیت اس سورہ آل عمران کی 200 کہ اس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو تم ثابت قدمی سے اپنے اس نظام پہ کھڑے رہو، صبر کے ساتھ۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اس پہ جد و جہد کرنا، اس کا مطلب ہیلپ لیسنس نہیں ہوتا کہ ظلم ہو رہا ہے اور خاموش ہونا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدمی سے رہنا، نیکیوں میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، مخالفت کو برداشت کرنا، اپنی حفاظت کا انتظام کرنا، تقویٰ کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھنا، اور خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنا، ان قوانین کے مطابق چلنا، یہ سب تم کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو سورہ آل عمران تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور چوتھے پارے میں اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ نساء کی جو ہے وہ 23 آیات جو ہیں وہ پہلی اس چوتھے پارے کا حصہ ہیں، اور اس میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے۔ ایک ایک آیت میں بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو لے کے چلوں گا۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے نفس واحدہ سے تخلیق کی۔ اب اس میں جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کا آغاز جو ہے وہ لائف کا وہ یونی سیل، ایک خلیے سے ہوتا ہے، ون سیل سے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی قرآن کی دیکھیں کیسی مطابقت سائنس کے ساتھ بنتی ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں
دوسری آیت کے بعد سورہ نساء کی یتیموں کے حوالے سے آیات شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ کافی آیات جو ہیں وہ یتیموں کے حوالے سے، پھر وراثت کے حوالے سے آئیں گی، اور یہ آپ دیکھتے جائیے ان کا مفہوم کہ دوسری آیت میں یہ ہے کہ یتیموں کا اگر آپ وارث ہوں، یتیموں کا مال آپ کی سرپرستی میں ہو، تو یہ نہیں ہے کہ ان کا اچھا مال اپنے برے مال سے بدل لیں، ان کا اچھا مال ہی اس کے تم نگران ہو، اور تم ایمانداری سے ان کے مال کی نگرانی کرو۔ اور پھر اگلی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہی، جب اس کی بات ہو رہی ہے یتیموں کی، اس کو جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے جو ہے وہ بھی حوالے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ جب دوسری آیت سے یتیموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تیسری آیت میں، اور اس کے بعد بھی سب جو آیات ہیں وہ یتیموں کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن بات کرتا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیموں کی صحیح طرح سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے نگرانی یا ان کی نگہداشت، پھر تم نکاح کر سکتے ہو ما طاب لکم، کہ جو تم کو پسند ہو، اور اس میں 1 2 3 4 پھر آگے جا کے جو ہے وہ آتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوا، کہ اگر تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو فواحدہ، تو پھر ایک ہی شادی تم کر سکتے ہو۔ تو یہ جو سورہ نساء کی تیسری آیت جس کو ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں 2 اف ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شروع میں، اور اس کے بعد پھر آتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ۔ تو اکثر ہمارے جو نکاح میں شروع کرتے ہیں وہ فن کے ہو سے شروع کر دیتے ہیں کہ نکاح کرو 1 2 3 4، وہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس کو وہ نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ پوری آیت پڑھنی چاہیے، اور اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ 2 کنڈیشنز اگر ہوں تب کی جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اور اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے، ویسے ایک ولاگ میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ اس کے بعد جناب آتا ہے کہ جو مہر ہے وہ خوش دلی سے ادا کرو عورتوں کو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یتیموں کی پرورش کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب اس سے بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے بلوغت شرط ہے، قرآن نے یہاں کہہ دیا ہے۔ تو نابالغ بچے کا جو نکاح کرنا ہے وہ تو قرآن کے اس تعلیمات کے ہی منافی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جب یتیموں کی پرورش کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر یتیموں کا مال جو ہے وہ واپس کرو، اور جب واپس کرنے لگو تو گواہ بنا لو، وٹنس کر لو، تاکہ بعد میں کوئی ایسی پرابلم پیدا نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ 7ویں آیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کا اپنے ماں باپ اور رشتہ دار ان کی وراثت سے حصہ ہے، تو قرآن نے عورت کو بھی جو ہے وہ وراثت کا حقدار قرار دیا۔ پھر یہ ہے کہ جب تک وراثت کو تقسیم کرنے لگو تو اس میں یتیم مسکین ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا سا حصہ دے دو، اور آگے پھر وہ آیت 9 میں کہا گیا ہے کہ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے بہت ڈرو۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ یتیموں کے حوالے سے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کا اگر تم ناحق مال کھا جاؤ گے تو اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرو گے۔ اور پھر آگے آیت 11 اور 12 جو ہے اس میں وراثت کی تفصیل کا پورا ذکر ہے، چونکہ ولاگ کافی لمبا ہو رہا ہے تو اس کی تفصیل میں جانا میرے لیے ابھی ممکن نہیں ہے، تو آپ ان 11 اور 12 آیت جو ہے سورہ نساء کی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں کہا گیا کہ یہ حدود اللہ ہیں، پھر کچھ آئلی قوانین یہاں بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی کافی تفصیل طلب ہے، لیکن آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے 17 میں کہ توبہ کے حوالے سے بات ہے، اور 19 آیت جو سورہ نساء کی اس میں کہا گیا کہ عورتوں کو تم زبردستی مالک مت بن جاؤ۔ تو یہ بھی یعنی قرآن نے عورتوں کو بھی اپنی شادی کا جو ہے حق دیا ہے۔ اور اس کے بعد 20ویں آیت میں کہا کہ اگر کسی وجہ سے نبھا نہیں ہے، تم ایک عورت کے بدلے دوسری عورت لانا چاہتے ہو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو پہلی عورت کو جتنا بھی تم ڈھیروں اگر اس کو سونا یا اس کو چیزیں دے چکے ہو تو تم واپس اس سے نہیں لے سکتے۔ ہاں اس میں ایکسیپشن ہے، وہ سورہ بقرہ میں آئی تھی، اس کی آیت 229 میں، کہ اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہے، یا عورت اگر غلط کاری کی مرتکب ہو۔ اور پھر آگے جا کے جو اس سورہ کی 2 آیتیں جو اس 4تھے پارے کی آخری آیتیں 22 اور 23، اس میں ان رشتوں کی تفصیل دی گئی ہے جن کے ساتھ شادی جو ہے وہ حرام ہے، وہ تمام رشتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ 4تھا پارہ جو ہے اس کا ایک خلاصہ، اس کا جو مفہوم ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ پیش کرنے کی۔ ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ہی تفصیلات، بہت سے زیادہ احکامات تھے، اور میں نے کافی کوشش کیا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں جو ہیں رکھوں۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔
آپ اس کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری کوشش ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اس کوشش میں سہو بھی ہو سکتا ہے، اس کوشش میں کچھ انڈرسٹینڈنگ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ احباب اس کی رہنمائی فرمائیں، اپنے کمنٹس کی صورت میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے 5ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے جب ولاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ قرآن حکیم کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔